الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی 45 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں آیت نمبر 46 سے لے کر 50 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ترجمہ: الذین جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں، یظنون خیال رکھتے ہیں، انہم ملاقو کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تفسیر عثمانی یعنی صبر اور نماز حضور دل سے بہت بھاری ہے، یعنی نماز اور صبر خشوع و خضوع کے ساتھ بہت مشکل چیز ہے، مگر ان پر آسان جو عاجزی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، یعنی ان لوگوں پر یہ چیزیں آسان ہیں، نماز کی پابندی اور صبر کرنا، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، جن کا خیال یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ سے ملنا ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی نماز میں خدا کا قرب اور گویا اس سے ملاقات ہے، یا قیامت میں حساب و کتاب کے لیے روبرو جانا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ تفسیر عثمانی: چونکہ تقوی اور کمال ایمان کا حاصل کرنا صبر اور حضور استغراق عبادات کے ذریعے سے دشوار تھا، اس لیے اس کا آسان طریقہ تعلیم فرماتے ہیں اور وہ شکر ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات، انعامات جو ان پر وقتاً فوقتاً ہوئے تھے ان کو یاد دلاتا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کو، اور ان کی بدکرداریاں بھی ظاہر فرماتا ہے۔ انسان بلکہ حیوانات تک میں یہ مضمون موجود ہے کہ اپنے منعم کی محبت اور اس کی اطاعت دل نشین ہو جاتی ہے، اور چند رکوع میں اس مضمون کو شرح اور بسط کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ فائدہ: اہل علم پر فضیلت کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت سے بنی اسرائیل کا وجود ہوا تھا اس وقت سے لے کر اس خطاب کے نزول تک تمام فرقوں سے افضل رہے، کوئی ان کا ہم پلہ نہ تھا۔ جب انہوں نے نبی آخر الزماں اور قرآن کا مقابلہ کیا تو وہ فضیلت بالکل جاتی رہی، اور مغضوب علیہم اور ضلال کا لقب عنایت ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو کنتم خیر امۃ کا لقب ملا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ تفسیر عثمانی: جب کوئی کسی بلا میں، مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے رفیق، اس کے ساتھی، دوست اکثر یہی کہا کرتے تھے کہ اول تو اس کے ادائے حق لازم میں کوشش کرتے، یہ نہیں ہو سکتا تو سعی اور سفارش سے بچانے کی تدبیریں کرتے ہیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر تاوان اور فدیہ دے کر چھڑاتے ہیں، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بالآخر اپنے مددگاروں کو جمع کر کے بزور سفارش اس کی نجات کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کے مطابق ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص
خواہ کیسا ہی مقرب خداوندی ہو، مگر کسی نافرمان اللہ کے دشمن کافر کو من جملہ 4 صورتوں کے کسی صورت سے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم کیسے ہی گناہ کریں، ہم پر عذاب نہ ہوگا، ہمارے باپ دادا جو پیغمبر ہیں ہمیں بخشوا لیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خیال تمہارا غلط ہے، اس سے اس شفاعت کا انکار نہیں نکلتا جس کے اہل سنت قائل ہیں اور جو دیگر آیات میں مذکور ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ تفسیر آسان قرآن۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے۔ فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر اس نے یہ حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اسی طرح بہت سے نوزائیدہ بچے قتل کر دیے گئے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، اور اس کا مفصل واقعہ یعنی ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں پڑھیں گے۔ قرآن میں ان 2 صورتوں میں اس واقعے کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ تفسیر عثمانی۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا، نجومیوں نے اس کی تعبیر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تیرے دین اور سلطنت کو غارت کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اس کو مار ڈالو اور جو بیٹی ہو اس کو خدمت کے لیے زندہ رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور زندہ رکھا۔ آیت میں جو بلا کا لفظ استعمال ہوا اس کے ڈیفرنٹ معنی آتے ہیں۔ اگر ذالکم کا اشارہ ذبح کی طرف کیا جائے تو اس کے معنی مصیبت کے ہوں گے، اور اگر اس کا اشارہ نجات کی طرف ہے تو بلا کے معنی نعمت کے ہوں گے، اور مجموعہ کی طرف ہو تو امتحان کے معنی لیے جائیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ اگلی آیت جو کہ ہمارے آج کے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا اور تم یہ سارا نظام دیکھ رہے تھے۔ تفسیر آسان قرآن۔ اس کا واقعہ بھی مذکورہ بالا 2 صورتوں میں یعنی کہ سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تفسیر عثمانی۔ یعنی یاد کرو اے بنی اسرائیل اس نعمت عظیم کو کہ جب تمہارے باپ دادا فرعون کے ڈر سے بھاگے اور آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، اور ہم نے تم کو بچا لیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اور انشاءاللہ سے ہم اس واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ نیکسٹ آگے قرآن کی آنے والی صورتوں میں پڑھیں گے، اور ساتھ ہی اس کے میں آج کے لیکچر کو ختم کروں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ اگلے لیکچر کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔